السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور گنتی کے دن، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گنتی کے دن ہیں، یہ آپ پر فرض ہیں، یعنی ایک مہینہ۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا بیمار ہیں تو پھر افطار کریں، تو پھر جب صحت مند ہو جائیں یا گھر آ جائیں تو پھر وہ گنتی پوری کر لو۔ تو اس طرح یہ روزے جو ہیں یہ ہے فرض، یہ رکھنے ضروری ہیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے تو پھر عید کے بعد آئندہ رمضان تک وہ رکھنے پڑیں گے، پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے، بیماری لمبی ہو گئی ہے، تو پھر اس کا کفارہ دے دیں گے کہ ایک جتنے روزے چھوڑیں گے ان کے پیسے دے دیں یا کسی کو اپنی جگہ روزے رکھوا دیں۔ تو روزے فرض ہیں، یہ نہیں آپ چھوڑ سکتے۔ اگر چھوڑیں گے کسی وجہ سے تو پھر بعد میں رکھنے پڑیں گے، یہ فرض ہیں۔ تراویح جو ہے یہ فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے، اور سنت بھی سنت موقدہ نہیں ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 20 تراویح پڑھی، کبھی 12 پڑھی، کبھی 8 پڑھی، اور کبھی نہیں پڑھی، چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا اچھا عمل لگتا ہے تو آپ روزانہ پڑھا کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ ابھی وہی آ رہی ہے، کہیں یہ فرض نہ ہو جائیں تو امت جو ہے وہ تنگ ہوگی پھر، تو میں اس لیے کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت اب وہی تو ختم ہو گئی تھی، سرکار تشریف لے گئے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، تو پھر انہوں نے یہ مقرر کی کہ 20 تراویحیں پڑھو، باجماعت پڑھو، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرو اور مکمل قرآن تراویحوں میں ختم کرو۔ تو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہیں، یہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے غیر موقدہ۔ تو روزہ جو ہے چاہے تراویحیں پڑھو نہ پڑھو تو یہ گناہ نہیں ہوگا، پڑھو گے تو اس کی فضیلت ہے، بہت نیکی ہوگی۔ تو روزہ اگر چھوڑو گے تو پھر گناہ ہے، اس کو جو سہولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بیماری کی حالت یا سفر کی حالت میں قضا کر سکتے ہیں، بعد میں ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر لمبا بیمار ہے یا اتنا کمزور ہو گیا کہ رکھ نہیں سکتا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر غریب ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ روزہ فرض ہے، یہ رکھنے پڑیں گے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا سفر میں یا اس میں بیماری میں آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کر لیں۔ تراویح جو ہے یہ چھوڑ دی ہے تو دوبارہ اس کو پورا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ فرض بھی نہیں ہے، اس کا روزے پر کوئی اثر بھی نہیں ہے کہ اگر تراویحیں نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، پڑھی ہیں تو روزہ ہوگا، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس طرح بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو روٹی ضروری چیز ہے، وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، اگر چھوڑ دیں بالکل بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن اس روٹی کے ساتھ جو سالن کھاتے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ بڑھا دیتا ہے، ذائقہ بڑھ جاتا ہے، تو سالن کے ساتھ کھاتے ہیں، حالانکہ ضرورت جو ہے وہ تو روٹی کی ہے، یہ ذائقہ بڑھانے کے لیے، اس کی طاقت بڑھانے کے لیے یہ اضافی عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی بھی لذت بڑھ جاتی ہے تراویحوں سے، اور رمضان کے مہینے کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تراویحیں پڑھنے سے۔ تو باقی یہ فرض نہیں ہے، اگر نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے۔ اور عورتوں کے لیے تو ویسے بھی مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سے آپ نے منع کر دیا کہ یہ مسجدوں میں نہ جایا کریں۔ تو اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو پھر دوبارہ کہہ دینا، پھر میں عرض کر دوں گا۔ بس سلام، اللہ حافظ۔